خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نہ صرف اپنی عسکری مہارت بلکہ اپنے مثالی کردار اور تقوی کے لیے بھی مشہور تھے۔ وہ اسلام کی تعلیمات سے گہری وابستگی رکھتے تھے اور جرأت، انصاف اور ہمدردی کی خوبیوں کو مجسم کرتے تھے۔ وہ اٹل ایمان، گہری عاجزی اور گہری حکمت کے آدمی تھے۔ وہ اپنے دشمنوں اور فتح یافتہ لوگوں سے نمٹنے میں اپنی بہادری، سخاوت اور انصاف پسندی کے لیے جانا جاتا تھا۔ وہ اپنے سپاہیوں کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے عزت اور پیار کرتے تھے، جو ان کی ہمت، قیادت اور اسلام کے لیے لگن کی تعریف کرتے تھے۔ وہ غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے اپنی سخاوت کے لیے جانا جاتا تھا، اور ان کے سیدھے سادھے کردار نے انہیں مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں میں یکساں احترام اور تعریف حاصل کی۔ اللہ کی تلوار کے طور پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی میراث آج بھی مسلمانوں کو متاثر کرتی ہے۔ انہیں مسلمانوں کے لیے ایک رول ماڈل سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر ان کے غیر متزلزل ایمان، جرأت اور حکمت عملی کی صلاحیتوں کے لیے۔ اس کے فوجی کارناموں اور قائدانہ خوبیوں کا دنیا بھر کی فوجی اکیڈمیوں میں مطالعہ کیا جاتا ہے، اور اسے اکثر تاریخ کے عظیم ترین فوجی حکمت عملیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کی مہمات اور فتوحات نے تاریخ اسلام اور دنیا پر دیرپا اثرات چھوڑے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا اسلام کی اشاعت اور اسلامی ریاست کے قیام میں بہت بڑا تعاون تھا۔ اسلامی سلطنت کی ابتدائی توسیع میں اس کی فوجی ذہانت اور قائدانہ صلاحیتیں اہم تھیں، اور اس نے مسلمانوں کی فتوحات کو مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کی حکمت عملی کی مہارت اور میدان جنگ کی حکمت عملی مشہور تھی، اور اس کے پاس خوفناک چیلنجوں کا سامنا کرتے ہوئے اپنی فوجوں کو حوصلہ افزائی اور فتح کی طرف لے جانے کی غیر معمولی صلاحیت تھی۔ مرنے والے شخص نے، جس کے جسم پر تلوار، تیر اور نیزے کے ان گنت زخموں کے نشانات تھے، اپنے آخری الفاظ کہے، میں نے 100 معرکوں میں شہادت حاصل کی ہے، میں جنگ میں کیوں نہیں مر سکتا تھا؟ اس کے دوست نے جواب دیا، تم جنگ میں نہیں مر سکتے۔ تمہیں سمجھنا چاہیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار رکھا تو آپ نے پہلے سے طے کر لیا تھا کہ آپ جنگ میں نہیں گریں گے۔ اگر آپ کسی کافر کے ہاتھوں مارے جاتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ کی تلوار اللہ کے دشمن نے توڑ دی ہے، اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جسے سیف اللہ، اللہ کی تلوار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اسلام کے ابتدائی ایام میں ایک ممتاز فوجی کمانڈر اور پیغمبر اسلام سواد کے ساتھی تھے۔ اس نے عرب کی فتح میں اہم کردار ادا کیا، اور اسے تاریخ کے عظیم ترین فوجی حکمت عملیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ خالد بن ولید کی جنگ میں نمایاں کامیابیاں، ان کے غیر متزلزل ایمان اور اسلام کے ساتھ وفاداری نے انہیں دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک افسانوی شخصیت اور ایک تحریک بنا دیا۔ ابتدائی زندگی اور اسلام قبول کرنا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ 592 عیسوی کے لگ بھگ مکہ، عرب میں قبیلہ بنو مخزوم میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک ممتاز اور طاقتور قبیلے سے تھا جو اپنی فوجی صلاحیتوں کے لیے جانا جاتا تھا۔ چھوٹی عمر سے خالد نے جنگ میں غیر معمولی مہارت کا مظاہرہ کیا، اور جلد ہی ایک ماہر جنگجو اور کمانڈر کے طور پر شہرت حاصل کی۔ اپنی فوجی طاقت کے باوجود خالد رضی اللہ عنہ نے ابتدا میں اسلام کی مخالفت کی، اور اسلام کے ابتدائی سالوں میں جنگ عہد 625 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑا۔ تاہم 630 عیسوی میں فتح مکہ کا مشاہدہ کرنے کے بعد جب اس نے اسلام کی حقیقت کو محسوس کیا اور ایمان کو قبول کیا تو اس کا نقطہ نظر بدل گیا۔ ان کا اسلام قبول کرنا ان کی زندگی کا ایک اہم لمحہ تھا، اور اس نے فوری طور پر پیغمبر اسلام سواد سے اپنی وفاداری کا عہد کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی عسکری ذہانت اور بہادری متعدد لڑائیوں میں عیاں تھی، جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ لڑے، اور ان کی وفات کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں وہ حکمت عملی اور قیادت میں اپنی غیر معمولی مہارت کے لیے جانا جاتا تھا، جس کی وجہ سے انہیں سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا خطاب ملا۔ ان کی سب سے قابل ذکر کامیابیوں میں سے ایک 629 عیسوی میں موتہ کی جنگ تھی، جہاں اس نے پیغمبر اسلام سواد کی غیر موجودگی میں مسلم فوج کی کمان کی۔ 629 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارث کی سربراہی میں شامیوں کے خلاف ایک لشکر روانہ کیا۔ موتہ کے مقام پر ہونے والی مرکہ آرائی میں زید بن حارث شہید ہوئے۔ یہ حکم جعفر بن ابو طالب اور پھر عبداللہ بن رواحہ تک پہنچا، جو دونوں شہید ہو گئے۔
اس نازک موڑ پر خالد بن ولید نے کمان سنبھالی اور شاندار حکمت عملی سے وہ پوزیشن حاصل کرنے اور مسلم افواج کو بحفاظت مدینہ واپس لانے میں کامیاب ہو گئے۔ جنگ کے دوران خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 8 تلواریں توڑ دیں۔ اسی بنا پر اب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ تاؤ اللہ کی تلوار کا خطاب دیا۔ وہ تلوار جسے توڑا نہ جا سکے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جنگیں: میاں کی جنگ، فتح مکہ، جنگ حنین، جنگ بزخہ، جنگ اقربہ، غزوہ ثلاثہ، جنگ نہر المر علیہ السلام، جنگ الفالس، جنگ ولاجہ، غزوہ ارض پر قبضہ، ہرا، محاصرہ انبار، محاصرہ عین التمر، جنگ فیراز، مرکہ مرجائی، محاصرہ بصرہ، جنگ اجنادین، جنگ فہل، دمشق کا محاصرہ، یرموک کا محاصرہ، ایمیسے کا محاصرہ، سپپو کا محاصرہ شامل ہے۔